اقرأوا القرآن لكتاب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ المرسلات ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس سے پہلے 33 صورتیں نازل ہو چکی تھی اور 32 صورتیں نازل ہو چکی تھی. 33ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس صورت میں آخرت کا بیان ہے اور خاص کر کے ان لوگوں کی ہلاکت کا بیان ہے کہ جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی کو نہیں مانتے. اور یہ مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی کو ماننا اور نہ ماننا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے. اس وقت تک آدمی مومن نہیں رہ سکتا جب تک اس عقیدے پر کاربند نہ ہو. عقیدے میں لچک نہیں ہونی چاہیے اور شریعت نے بالکل لچک دکھلانے کا کہا بھی نہیں ہے. اعمال میں لچک ہے لیکن عقیدے میں لچک نہیں ہے. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ایک شخص ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے،
زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خیرات، عطیات، نوافل سب کچھ کرتا ہے، بھلائی اور خیر کے کام، لیکن عقیدہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے اندر لچک دکھائی اس نے کہ چلو اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے، بلکہ اس کی وحدانیت میں یا اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں، وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرا دے کہ اللہ دو صحیح نا، تو اس آدمی کے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، تلاوت اور جتنے خیر اور بھلائی کے کام ہیں وہ کسی کام نہیں آ سکتے۔ اسی طرح اور بھی جتنے اعمال ہیں، دیکھیں نماز ہے، یہ عمل ہے، اس میں لچک ہے کہ جو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے اور صحیح طرح ٹھیک ٹھاک ہو کے وہ پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر، پھر رکوع کرتا ہے، پھر جب وہ اٹھتا ہے قومے کے لیے، پھر وہ جاتا ہے سجدے کے لیے، تشہد پہ بیٹھتا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک شخص ہے وہ قیام تو کر سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا، رکوع تو کر سکتا ہے، وہ رکوع سے دوبارہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، اٹھ کے کھڑا بھی ہو سکتا ہے، سجدے میں نہیں جا سکتا۔ شریعت نے اس کے لیے آسانی اور لچک دکھا دی کہ چلو تم کھڑے ہو سکتے ہو تو رکوع نہیں کر سکتے تو رکوع بیٹھ کے کرو، سجدہ نہیں کر سکتے تو سجدہ بیٹھ کے کرو، اشارے سے کرو، لیٹ کے کرو اگر تم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لیکن عقیدے میں شریعت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، نہ اللہ اور نہ اللہ کے رسول نے، کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا تو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا جو قیامت کو نہیں مانتا تو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدہ دو ٹوک ہونا چاہیے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، بڑا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ سارے رسول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے برگزیدہ اور برحق پیغمبر اور رسول ہیں، ان پر ایمان، یہ دوسرا بڑا عقیدہ ہے، عقیدہ رسالت۔ اور تیسرا بڑا عقیدہ جس کو عقیدہ قیامت اور عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو آدمی لچک دکھلائے گا یا کچھ شک اور تردد محسوس کرے گا کہ مرنے کے بعد یار کس طرح آدمی دوبارہ زندہ ہوگا، پھر مجھ میں اور آپ میں اور وہ جو مکہ کے کافر تھے ان میں کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ وہ بھی تو اور بہت سارے بھلائی کے کام کرتے تھے، لیکن یہ مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی کو نہیں مانتے تھے۔ اگر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کی ہوتی تو انہوں نے دل سے رسول اللہ کو مان لیا تھا، اور اگر وہ نہ بھی مانتے پھر بھی مانتے، کیونکہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، ان کے جرگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ختم ہوا کرتے تھے۔ معاشرے میں اگر کسی کے اوپر وہ ہاتھ رکھتے تھے نا کہ یہ آدمی تمام ہے اور پورا ہے، وہ رسول اللہ کی ذات تھی، لیکن جس وجہ سے وہ کافر ٹھہرے وہ یہ وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو اس صورت میں اسی عقیدے کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کا بیان ہوگا۔ اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے، اللہ نے ان کی بھرپور مذمت کی ہے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، 6 بار نہیں، 7، 8، 9 بار نہیں، پوری 10 مرتبہ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے جو آخرت کو نہیں مانتے۔ پھر آخر میں تھوڑا سا متقیوں کا بیان ہے، پھر اس صورت کا جو اختتام ہے وہ بھی اسی پر ہو رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہیں وہ بڑے ہی بدبخت ہیں، بربادی اور ناکامی ان کا مقدر ہے۔ تو اس صورت کی جو پہلی 6 آیات ہیں، ان 6 آیات میں 6 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہواؤں سے متعلق ہیں اور 3 قسمیں ہواؤں کو لانے والوں سے متعلق ہیں، فرشتوں سے متعلق ہیں۔ پھر یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے جواب قسم ذکر کیا ہے۔ قسم کھانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، ہم قسم کھاتے ہیں سودا بیچنے کے لیے، ہم قسم کھاتے ہیں دوسرے کو اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے، اللہ بھی قسم کھاتے ہیں تو ایک مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ 6 قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، تم ہنسو یا رو، قیامت نے آ کر رہنا ہے، اس سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہے۔ بس یہی اس صورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو لگاتار چلتی ہیں، لگاتار ہوائیں چلتی رہتی ہیں تبھی یہ کائنات کا نظام چلتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہوا چلے تو
تو وہیں پر بارش ہو۔ یہ سارے بادل وہاں کراچی کے ساحل پہ وہاں پہ بنتے ہیں، لیکن برستے کہاں پہ ہیں؟ کبھی چترال میں، کبھی گلگت میں، کتنا فاصلہ ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، بنتے وہاں ہیں، برستے کہیں اور پر ہیں۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو لگاتار چلتی ہیں، پھر یہ اپنے ساتھ کسی کو چلاتی ہیں، بادلوں کو چلاتی ہیں، گرد کو چلاتی ہیں، مختلف موسم اس کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر قسم ہے آندھی بن کر زور سے چلنے والی ہواؤں کی، یعنی جو آندھی بن کر زوروں سے چلتی ہیں ان ہواؤں کی قسم ہے۔ والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان بادلوں کی جو خوب اچھی طرح پھیلا دیے جاتے ہیں ان ہواؤں کے ذریعے سے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، اب یہ چوتھی قسم یہ فرشتوں کی قسم ہے، فرشتوں کی صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ کرتے ہیں۔ فارق فرق سے ہے، فرق بھی جدائی کو کہتے ہیں نا، الگ کرنے سے، اس میں اور اس میں فرق ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو فالفارقات فرقا، دو ان فرشتوں کی قسم جو کہ حق اور باطل کو الگ الگ کرتے ہیں۔ کسی کے لیے فرشتے رحمت بن کے اترتے ہیں، کسی کے لیے فرشتے زحمت بن کے اترتے ہیں، جس طرح ہوائیں بعض لوگوں کے لیے رحمت بن کے اترتی ہیں اور بعض لوگوں کے لیے زحمت بن کے اترتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر کر بیان کرتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، اور پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں ان فرشتوں کی قسم۔ عذراً او نذرا، یا تو اس سے لوگ معافی مانگ لیں، معافی مانگنے کے یہ سبب بن جاتے ہیں، یا لوگوں کے لیے یہ ڈرانے کا سبب بن جاتی ہیں یہ ہوائیں اور یا فرشتوں کا اترنا۔ وہ تو اترتے ہیں نا، بعض لوگوں کے لیے وہ معافی کا سبب بن جاتے ہیں، پھر لوگ معافی مانگتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول تھا کہ جب یہ ہوا چلتی تھی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پوچھتی اللہ کے رسول آپ کیوں گھبرا گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتہ نہیں کہ یہ بادل میرے لیے رحمت کا باعث بن کے اتریں گے، اور پتہ نہیں کہ یہ بادل میرے لیے زحمت کا باعث بن کے اتریں گے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے۔ عذراً او نذرا، یا تو یہ لوگوں کے لیے معافی کا سبب بنتی ہیں یہ ہوائیں یا یہ فرشتے، یا او نذرا یہ ڈرانے کا سبب بنتے ہیں۔ انما توعدون لواقع، اب یہ ہے ان قسموں کا جواب۔ اللہ نے قسمیں کیوں اٹھائی؟ کہ یقیناً وہ واقعہ کہ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کا واقعہ، اس نے آ کر رہنا ہے، اس میں شک نہ کرنا، قیامت ضرور آئے گی۔ اور یہی بہت بڑی نصیحت ہے آدمی کے لیے کہ آدمی کو قیامت یاد رہے، یہ موت بھی قیامت ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ جس کو موت یاد ہو تو پھر وہ کہاں ایسے کا اعمال کرے گا کہ جس سے لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہوں، اللہ ناراض ہوتا ہو، اللہ کی مخلوق ناراض ہوتی ہو، کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو۔ تو انما توعدون لواقع، یقیناً قیامت کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گا۔ تو کیسے آئے گی قیامت؟ اب آگے قیامت کا منظر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بند کر دیے جائیں گے، بجھا دیے جائیں گے۔ جو ستارے تمہیں آسمانوں میں جلتے ہوئے نظر آتے ہیں، روشن ستارے، یہ بجھا دیے جائیں گے۔ جس طرح لائٹ بند کر دی جاتی ہے بریکر کے ذریعے، بٹن کے ذریعے، یا بجلی چلی جائے، تو اس طرح یہ ستارے بجھا دیے جائیں گے اس دن۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان کو چیر پھاڑ دیا جائے گا۔ یہ جو آسمان جس کے اندر تمہیں کسی قسم کی کوئی دراڑ اور کوئی لکیر نظر نہیں آتی، یہ پھٹ جائے گا۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ قیامت کیسے آتی ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اتنے بڑے دیو ہیکل اور دیو پیکر قسم کے پہاڑ کہ جو سالوں سال کھودنے سے ختم نہیں ہوتے، قیامت کا ایک جھٹکا
اسے لحظوں میں منٹوں میں ختم کر دے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو جمع کرنے کا وقت آ جائے گا، سارے رسول جمع ہو جائیں گے، اگلے پچھلے، اپنی امتوں سمیت۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اب اگر لوگ پوچھیں اے پیغمبر آپ سے کہ اب قیامت نے آنا ہے تو یہ قیامت کب آئے گی، کون سے دن آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی پوچھے اگر تم سے یہ کب آئے گی، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ کس دن تک ملتوی کر دی گئی ہے، کب آئے گی؟ تو ان کو کہہ دو یوم الفصل، یوم الفصل، فیصلے کے دن تک، اور فیصلے کا دن آنے والا ہے جہاں کھوٹ اور کھرا، حقیقت اور ڈرامہ، اور حق اور سچ اور جھوٹ، یہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ یہ دنیا کی عدالتوں کے فیصلے نہیں ہیں، اللہ کی عدالت کے فیصلے ہیں جو احکم الحاکمین ہے، جہاں نا انصافی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ویل، اللہ فرماتے ہیں وہ حقیقت کہ جس نے آ کر رہنا ہے پھر بھی اس سے کوئی انکار کرے، اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیا اور واضح اور صاف صاف بتا دیا، قسمیں اٹھا کے بتا دیا، اب بھی کوئی اس کا انکار کرے، اللہ فرماتے ہیں ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، ان لوگوں کے لیے کہ جو اس قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ ویل، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس کا نام ہے ویل، اور بربادی کو بھی ویل کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جگہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک آواز آئی، بڑا زوردار دھماکہ ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ دھماکہ کیسا ہے؟ تو بعض حضرات کہنے لگے کہ کسی کا مکان گر گیا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں کوئی بڑا پتھر گر گیا ہے، کسی نے کیا کہا اور کسی نے کیا کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم بھی غلط کہتے ہو اور تم بھی غلط کہتے ہو، نہ کچھ اور ہوا ہے اور نہ کسی کا مکان گرا ہے، بلکہ ہوا یہ ہے کہ جہنم کے اندر اللہ نے 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا تھا، آج وہ پتھر نیچے جا کر پہنچا ہے اور نیچے لگنے کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اور یہ پتھر کہاں پھینکا تھا؟ ویل میں۔ ویلن، وہ جگہ ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، وہ جگہ کہ جہاں پہ پتھر اتنے وقت بعد جا کے پہنچتا ہے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معمولی عقیدہ نہیں ہے۔ الم نہلک الاولین، اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ مکہ کے مشرکوں سے کہہ دینا تم سے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے پہلے ہلاک کیا۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر انہی کے پیچھے ہم نے بعد والوں کو بھی لگا دیا، وہ ہلاک ہوتے رہے، دوسرے آتے رہے، جنہوں نے انکار کیا وہ ہلاک ہوتے رہے، دوسرے آتے رہے۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا ہے، تمہیں بھی اللہ ہلاک کر دے گا۔ تو کیوں نہ آدمی اللہ کا بندہ بن جائے، انسان بن جائے، اور اللہ کا فرما بردار بن کے اللہ کے حضور اپنی جان پیش کرے۔ کذالک، اسی طرح، نفعل، ہم کرتے ہیں، بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ کہ جو قیامت کو نہیں مانتے۔ ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جو لوگ جھٹلاتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بربادی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا ایک حقیر پانی سے؟ ذرا بتاؤ نا، یہ حقیر پانی کے قطرے سے ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا کہ اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے تب تک کپڑا پاک نہیں ہوتا جب تک اسے دھو نہ لو، اور بدن پہ لگ جائے تو جب تک بدن کو دھو نہ لو بدن پاک نہیں ہوتا، اور شہوت کے ساتھ اگر تمہارے جسم سے نکل جائے اور جب تک تم غسل نہ کرو تب تک تم پاک نہیں ہوتے، تو کیا ہم نے تمہیں اس ناپاک قطرے سے پیدا نہیں کیا کہ تم اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کی ذات کے مقابل آ گئے اور حقائق کا انکار کرنے لگے؟ فجعلناہ، صرف اتنا نہیں، پھر ہم نے بنا دیا تمہیں فی قرار مکین، ایک مضبوط قرار کی جگہ میں ہم نے اس نطفے کو رکھ دیا، ماں کے پیٹ میں، حمل میں، وہاں تمہارا وہ حمل ہوا، ماں کے پیٹ، رحم میں تم چلے گئے، 9 مہینے رہے، یا
بعض لوگ اس سے زیادہ رہتے ہیں، 10 مہینے تک بھی رہتے ہیں، 1 سال تک بھی رہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 4 سال تک آدمی رہ سکتا ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، اللہ فرماتے پھر ہم نے ایک بہترین توازن بنایا، فنعم القادرون، اور کتنا بہترین ہم توازن بنانے والے ہیں۔ دیکھو تمہارے ہاتھوں کو تمہارے پاؤں کی جگہ نہیں لگایا، اور تمہاری آنکھوں کو اٹھا کر آگے کی بجائے پیچھے نہیں رکھا، تمہارے سر کو تمہارے نیچے پاؤں کے نیچے نہیں لگا دیا، بلکہ جو چیز جہاں مناسب تھی اور جتنی جتنی تھی اتنی اتنی چیزیں وہاں پہ ہم نے لا کے رکھ دی۔ فنعم القادرون، ہم کتنے اچھے قادر ہیں، توازن کے ساتھ رکھنے والے ہیں، اپنے بندوں کو بنانے والے ہیں۔ تو پھر ایسا بندہ کہ جو اللہ کا پیے کھائے، جو اللہ اسے بنائے اسی خالق کا منکر ہو جائے، اس کی باتوں کو نہ مانے، ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا، اللہ فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ یہ زمین سب کو سمیٹ کر رکھنے والی ہے، کفاتن سب کو جمع کرنے والی ہے، اکٹھا کرنے والی ہے۔ زمین کے اندر تو سارے ہیں نا، دیکھیں اگلے پچھلے سارے زمین اپنے اندر لے لیتی ہے، کبھی اس نے نہیں کہا کہ میرا دامن تنگ ہو گیا ہے۔ کتنے لوگ مرتے ہیں اور کتنے زندہ ہوتے ہیں، لیکن زمین کا دامن تنگ نہیں ہوا۔ زمین کو اتنا کشادہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی اس نے سمیٹا ہوا ہے۔ قبرستان میں مردے پڑے ہوئے ہیں اور اوپر زمین کے اوپر زندہ وہ بھی بستے ہیں۔ یہاں پر گاڑیاں بھی چلتی ہیں، ریل گاڑیاں بھی چلتی ہیں، بائک موٹر سائیکل بھی چلتے ہیں، لوگ پیدل بھی چلتے ہیں، بچے بھی گھومتے ہیں، دوڑتے بھی ہیں، کھیل کود بھی ہے، بازار بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن زمین کا دامن تنگ نہیں ہوتا۔ یہ کشادگی اور یہ وسعت زمین کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پھر ہم نے اس زمین کے اوپر رکھ دیے پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ، شامخات وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اونچے اونچے پہاڑ ہم نے گاڑ دیے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں پلایا اسی زمین سے میٹھے میٹھے پانی کے چشمے ہم نے بہا دیے، اور پانی کا انتظام کر دیا جس سے تم پیتے ہو۔ اور پانی بھی کم نہیں ہوتا، جہاں پانی نہیں بھی ہوتا وہاں پہ بھی اللہ پانی پہنچا۔ پیسوں کا ملتا ہے لیکن ملتا تو ہے نا، بالکل قحط تو نہیں ہے کہ قحط آ گیا ہو، پانی پھر بھی اللہ پہنچاتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا قیامت والے دن کہ چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، قیامت آ گئی ہے نا، تم تو نہیں مانتے تھے، اب نظارہ کرنا قیامت کا۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، چلو اس سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو کہ 3 شاخوں والا ہے۔ 3 شاخوں والا سایہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد جہنم کا دھواں ہے، اس کی 3 طرح کی اس طرح شاخیں ہوں گی، اس طرف اس طرف اس طرف، تو جہنم کی طرف ان کو لے جایا جائے گا، کیونکہ انسانوں کے اندر 3 طرح کی طبیعتیں ہیں۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی، سایہ تو کہہ دیا نا، لیکن یہ سائے کے اندر ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ ولا یغنی من اللہب، اور آگ کی لپیٹ سے وہ انہیں بچا نہیں سکے گا کہ دھواں ہوگا اور آگ نہیں ہوگی، دھواں تو تب اٹھتا ہے کہ نیچے آگ ہو۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ تو محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی۔ انہا ترمی، وہ آگ ترمی پھینکے گی، بشرر شعلے، کالقصر جیسا کہ بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے شعلے آگ کے اوپر سے نیچے آئیں گے۔ کأنہ جمالۃ صفر، ایسا لگے گا کہ جیسے کہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں بڑے بڑے، اوپر سے کوئی اس طرح پھینکتا ہو، حالانکہ وہ آگ کے بڑے بڑے گولے ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون، یوم لا ینطقون، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا دن ہے کہ جس میں یہ لوگ بول بھی نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور کسی کو اجازت بھی نہیں ہوگی کہ وہ اپنا عذر پیش کر دے۔
کیونکہ عذر اور بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بھی زیادہ صاف آیتیں اور صاف باتیں کسی دین میں یا کسی اور کتاب میں ذکر ہوں گی کہ قیامت آئے گی، اور صرف ایک بار نہیں بلکہ ہر سپارے میں، ہر صورت میں قیامت کا تقریباً ذکر ہے۔ ھذا یوم الفصل، اللہ فرمائیں گے یہ ہے فیصلے کا دن جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ جمعناکم والاولین، اگلے پچھلے سارے لوگوں کو اس میں جمع کر دیا جائے گا تمہارے سمیت۔ فإن کان لکم کید فکیدون، اب اگر تمہارے ہاں کوئی داؤ ہے، کوئی قید ہے، کوئی مکر ہے، کوئی چال ہے، تو آؤ نا، چلو آج کے دن چال، قیامت کے دن۔ فیکیدون، تاکہ میں بھی اپنی چال چلوں، تم چال چلو میں بھی چال چلوں۔ ویل یومئذ للمکذبین ان المتقین، اب یہ قرآن کا مزاج ہے، دوزخیوں کے بعد جنتیوں کا تذکرہ، کافروں کے بعد مومنوں کا تذکرہ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے انسان ایک جیسے نہیں، بعض تو بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ متقی ہیں۔ ان المتقین، بے شک متقی اور پرہیزگار لوگ وہ کہاں ہوں گے؟ فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور اپنی پسند کے میوے اور پھل کھائیں گے، یعنی مزوں میں ہوں گے۔ کلو، اللہ فرمائیں گے کھاؤ، واشربو، اور پیو، ہنیئن، مزے سے، اس سے تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ تمہارا جی بھر جائے، اپنے مزے سے کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بما کنتم تعملون، اس لیے کہ وہاں پہ تم کچھ عمل کر کے آئے ہو، یہ ان عملوں کا بدلہ ہے، ان عملوں کی وجہ سے جو تم کر کے آئے ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، کلو، اللہ فرمائیں گے کھاؤ، کافرو، اللہ فرماتے ہیں کلو، دنیا میں کھاؤ کافرو، وتمتعوا، اور مزے اڑاؤ دنیا میں اکثر اوقات کافروں کے پاس بہت رزق ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، ان کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے، آسائش سے، سہولیات سے آراستہ زندگی ہوتی ہے، پیراستہ زندگی ہوتی ہے، لیکن مومن ہمیشہ اس طرح وہ اجتماعی طور پر وہ ذرا محدود باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن آخرت مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے دوزخ ہے۔ تو دنیا میں اللہ فرماتے ہیں کافروں کھاؤ، وتمتعوا، اور فائدہ لے لو، مزے اڑاؤ، قلیلاً، لیکن تھوڑا عرصہ، یہاں تو 60 سال زیادہ سے زیادہ، اور 70 سال، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان میری امت کی جو اوسطاً اور ایوریج جو عمر ہے یہ 60 اور 70 کے درمیان، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ جو اوپر جاتے ہیں تو ان کا اپنا بونس ہوتا ہے، ورنہ یہ امت کی جو عمر ہے 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ تو 60 70 سال یا اس سے زیادہ، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 100 سے زیادہ، دنیا کا سب سے زیادہ عمر والا آدمی اب جو فوت ہوا ہے 114 سال کا تھا، اب یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے فوت ہو چکا ہے، تو 114 سال دنیا کا، اب موجودہ دنیا کا سب سے زیادہ معمر آدمی 114۔ تو آخرت کی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں، وہاں بڑھاپا نہیں ہے، وہاں اعضاء کا کمزور ہونا نہیں ہے۔ تو کلو وتمتعوا، کافروں کھاؤ، مزے اڑاؤ، وتمتعوا، فائدے لو، قلیلاً، تھوڑا سا عرصہ، انکم مجرمون، یقیناً تم مجرم ہو اور مجرم کو سزا دی جاتی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم، اور جب ان سے کہا جاتا تھا دنیا میں ارکعوا، رکوع کرو، لا یرکعون، تو یہ رکوع نہیں کیا کرتے تھے۔ رکوع سے مراد نماز ہے، رکوع نماز کا ایک جز ہے نا، حصہ ہے، رکن ہے، تو اس کو لے کر بیان کر کے پوری نماز کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب دنیا میں انہیں کہا جاتا تھا نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کا مطلب ہے جھکنا، اور مومن کا اور مسلمان کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ بھی جھکنے والا ہو ہمیشہ۔
جب بھی اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہوں، اللہ کے احکامات ہوں، قرآنی تعلیمات ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں تو ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اب خاندان والے، قوم والے، قبیلے والے، علاقے والے، پڑوسی، رشتہ دار اور اپنے کولیگز جتنے لوگ بھی ہیں جو کچھ کہتے ہیں کہیں، لیکن سامنے مد نظر آدمی کے پیش نظر جو ہو نا وہ رسول اللہ کے فرامین ہوں اور اللہ کے احکامات ہوں، قرآنی تعلیمات ہوں اور سنت ہو۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں۔ تو جب انہیں کہا جاتا تھا کہ سنت پہ عمل کرو، عمل نہیں کرتے تھے، اور جب کہا جاتا قرآن پہ عمل کرو، عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، جب وہ گئے ایک بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھایا، کھانے کے بعد وہ اپنی پلیٹ چاٹ رہے تھے، صاف کر رہے تھے۔ یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ پلیٹ چاٹنے والے کو دعا دیتی ہے۔ جو آدمی کھانے کے بعد پلیٹ چاٹتا ہے نا، صاف کرتا ہے انگلی کے ساتھ، تو یہ دعا دیتی ہے۔ اور دنیاوی فائدہ، ہم تو دنیا دار ہیں، دنیاوی فائدے کے پیچھے جاتے ہیں نا۔ حدیث میں آتا ہے دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس سے آدمی کا کھانا لذیذ بھی ہوتا ہے، مزہ بھی آتا ہے اور ہضم بھی ہوتا ہے اس عمل سے، انگلی کے ذریعے سے پلیٹ کو اور رکابی کو اور چاٹنے سے۔ تو وہ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دسترخوان پہ تھے، انہوں نے اپنا کھانا کھایا اور کھانے کے بعد یوں ہی رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا، پلیٹ کو چاٹا۔ تو لوگ کہنے لگے حذیفہ کیا کرتے ہو؟ پتہ ہے تم کسی عام مجلس میں تو نہیں ہو، تم تو شاہی مہمان ہو، بادشاہ کے مہمان ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ کس طرح کی نیچ حرکت کرتا ہے، گھٹیا حرکت کرتا ہے۔ یہاں تو لوگ آدھا کھاتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہو؟ حضرت حذیفہ کو جلال آیا اور کہنے لگے کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، میں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کروں گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو، جھک جاؤ، لا يركعون، نہیں جھکتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب اس کے بعد کون سی بات ہے کہ جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ ربنا آتنا فی